ہسٹری میڈیا کے تمام دیکھنے اور سننے والے معزز سامعین کو السلام علیکم۔ گزشتہ 60 سالوں میں پاکستان کے ایوان اقتدار پر قابض حکمرانوں نے اس ملک کے 22 کروڑ عوام کو قرض کی ایک ایسی دلدل میں پھنسایا ہے کہ شاید اگلی ایک صدی بھی اس قرض کو چکاتے ہوئے گزر جائے مگر قرض ادا نہ ہو سکے۔ یہ حکمران جن کی ذاتی جائیدادوں میں روز بروز اضافہ ہوتا رہا اور جن کی مالی سلطنت کی وسعت دنیا کے کئی بڑے عظموں تک پھیل گئی، مگر انہوں نے اس مملکت خداداد پاکستان کو ایسا جکڑا ہے کہ آنے والا کوئی بھی حکمران خواہ کتنا ہی مخلص اور معاشی معاملات میں ماہر ہی کیوں نہ ہو، اس دلدل سے اس وقت تک نہیں نکال سکتا جب تک عالمی سطح پر للکارتے ہوئے یہ نہ کہا جائے کہ ہم ایسا کوئی قرض ادا نہیں کریں گے جس کو حکمرانوں نے چند لوگوں کے فائدے اور کرپشن کے وسیع دھندے کو جاری رکھنے کے لیے حاصل کیا۔ آپ کو یہ سنتے ہوئے یقیناً مذاق لگ رہا ہوگا، لیکن آج کی دنیا میں ایسے ممالک موجود ہیں جنہوں نے یہ جرأت دکھائی اور معاشی مفادات میں غرق عالمی برادری کو ان ممالک کی بات ماننا پڑی۔ یہ ممالک ایٹمی قوت بھی نہیں تھے اور نہ ہی ان کا جغرافیائی مقام ایسا ہے کہ وہ عالمی طاقتوں کی مجبوری بنتے۔ یہ ایک ایسے خطے سے تعلق رکھتے ہیں جو باقی دنیا سے دور اور عالمی خبرنامے سے ہمیشہ پرے رہا ہے، یعنی جنوبی امریکہ، جسے عرف عام میں لاطینی امریکہ بھی کہتے ہیں۔ شمالی امریکہ میں ریاست متحدہ امریکہ جیسی عالمی طاقت نے اس جنوبی بر اعظم کے 33 ممالک کو سرد جنگ کے دوران اپنی کالونی بنا کر رکھا ہوا تھا۔ ان ممالک میں افواج کے ذریعے ڈکٹیٹرشپ قائم کرنے کے لیے امریکہ میں باقاعدہ ایک اسکول آف امریکاز کھولا گیا تھا، جہاں ان ممالک کی افواج کے اعلیٰ افسروں کو عام فوجی تربیت کے ساتھ ساتھ ریاستی تشدد، اغوا، لاپتہ افراد سے سلوک وغیرہ جیسے جرائم کی تربیت بھی دی جاتی تھی۔ محکوم و مظلوم یہ خطہ امریکہ کے مسلسل مظالم کے باوجود 50 سال تک دنیا کے میڈیا کی توجہ حاصل نہ کر سکا۔ ان کے ایسے حکمران قتل ہوتے رہے جو امریکہ کو انکار کرتے تھے، لوگوں کو لاپتہ کیا جاتا رہا، لاکھوں تشدد کر کے مار دیے جاتے تھے، مگر انسانی حقوق کی انجمنیں بھی چپ رہیں اور عالمی میڈیا بھی خاموش، اس لیے کہ اس دور میں کمیونسٹوں کو مارنے کا فیشن عام تھا۔ جیسے آج کل مسلمانوں کو قتل کرنے کی رسم جاری ہے، آج مسلمانوں کو دہشت گرد کہہ کر قتل کیا جاتا ہے، تو ان دنوں انہیں کمیونسٹ گوریلا کہہ کر مارا جاتا تھا۔ ان تمام ممالک پر امریکہ اور اس کے حواریوں نے اپنی مرضی کے حکمران مسلط کر رکھے تھے، جنہوں نے اپنے ملکوں کو قرض کی دلدل میں ویسے ہی دھکیلا جیسے ہمارے ملک کے حکمرانوں نے پاکستان کو اس قرض کی دلدل میں دھکیلا ہے۔ مگر ایک دن ان 33 مظلوم ممالک میں سے 3 ممالک ایکویڈور، ارجنٹائن اور پیراگوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عالمی قرضے ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ ان تینوں نے ان قرضوں کو ناجائز قرضے قرار دیا اور ناجائز ہونے کی تعریف انہوں نے برسلز میں قائم قرضوں کے خلاف ایک تنظیم کمیٹی برائے قائم ناجائز عالمی قرضہ جات سے حاصل کی۔ اس کمیٹی کے سربراہ ایرک ٹوزائن نے ناجائز قرضوں کی تعریف اس طرح کی ہے، یعنی وہ قرضہ جو چند افراد کو فائدہ پہنچانے کے لیے حاصل کیا جائے وہ ناجائز ہے۔ ان غیور ممالک میں سب سے کامیاب مثال ایکویڈور کی ہے۔ اس ملک کی کامیابی دراصل ایک جاندار اور غیرت مند قیادت کا کمال تھا۔ ایکویڈور میں ایک شخصیت رافیل نے ایک انقلابی کوریا تحریک کا آغاز کیا جس کا نام ریولوشن موومنٹ تھا۔ رافیل کوریا چونکہ ایک معیشت دان تھا، اس لیے اس نے ملک کی باقی سیاسی قوتوں کو بھی قائل کر لیا کہ اس ملک کی نجات صرف اور صرف عالمی قرضے ادا کرنے سے انکار میں پوشیدہ ہے۔ یہ شخص 2 اپریل 2006 کو ایکویڈور کا صدر منتخب ہوا۔ اس نے سب سے پہلے ورلڈ بینک اور IMF کے دفاتر کو بند کرایا اور کہا کہ آپ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ آپ ہماری اقتصادی منصوبہ بندی پر نظر رکھیں۔ اس کے بعد اس نے 1976 سے لے کر 2006 کے تمام قرضوں کا آڈٹ کرنے کا حکم دیا۔ اس نے ایک کمیشن قائم کیا جس میں 18 ماہرین شامل تھے جنہیں دنیا بھر سے لایا گیا تھا۔ اس میں ایرک ٹوزائن کی کمیٹی کے اراکین بھی شامل تھے۔ لاکھوں فائلوں کا انبار تھا جو ان کے سامنے تھا اور ہزاروں معاشی معاہدے تھے جن کی چھان بین کرنا تھا۔ 14 مہینے مسلسل محنت کے بعد کمیٹی نے ایک رپورٹ حکومت کو جمع کروائی جس کے مطابق ایکویڈور پر واجب 80% قرضہ ناجائز تھا۔ اس نے ستمبر 2008 کو یہ رپورٹ عوام کے سامنے پیش کی اور ایسے 80% ناجائز قرضوں کی ادائیگی سے انکار کر دیا۔ یہ تمام قرضے امریکی بینکوں میں بانڈز کی صورت میں امریکہ میں موجود تھے۔ ایکویڈور حکومت کے ساتھ فوراً پریشان قرضہ دینے والے اداروں نے گفت و شنید کا آغاز کر دیا۔
और आखिरकार इस बात पर इत्तेफाक हो गया कि 70% कर्जा नाजायज़ है और आज के बाद कर्जा देने वाले इसका मुतालबा नहीं करेंगे। जाहिर बात है कि अगर वो कर्जा वसूल करने पर अड़े रहते तो एक्वाडोर से इन तमाम फर्मों को देश निकाला मिल जाता जो इन बैंकों और फाइनेंशियल अदारों के पैसों से वहाँ काम कर रही थी। कर्जों से निजात के बाद 2008 में एक्वाडोर का जो बजट आया वो ऐसा था जैसे किसी बड़ी माशी कुव्वत का बजट होता है जो सेहत व तालीम, साफ पानी, सेवरेज और दीगर समाजी खिदमात पर सरमाया खर्च कर रही हो। पाकिस्तान एक ऐसी क़यादत को कई दहाइयों से तरस रहा है। इमरान खान से ये तवक्का थी क्योंकि उसका इन माशी कुव्वतों से कोई मुफाद वाबस्ता नहीं था, लेकिन वो भी अपनी ख्याली बातों से गुजारा करता रहा। पाकिस्तान का कुल कर्जा जून 2021 को 39 अरब रुपए था। इस कर्ज में से 13 अरब रुपए तो बैरूनी कर्जे हैं जो सिर्फ 34% बनते हैं, मगर 26 अरब रुपए के कर्जे तो मुकामी बैंकों से लिए गए हैं जो 68% बनते हैं। इसका मतलब ये है कि इन जालिम हुक्मरानों ने अवाम के पैसे जो उन्होंने मुख्तलिफ बैंकों में जमा करवा कर रखे थे, इनमें से भी 26 अरब रुपए खर्च कर डाले हैं। पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने वाले इन हुक्मरानों के किरदार को देखकर जॉन परकिंस ने अपनी मशहूर किताब में तहरीर किया है कि जब हम किसी हिटमैन मुल्क को मुआशी तौर पर अपना गुलाम बनाने लगते हैं तो वहाँ के हुक्मरानों को कायल करते हैं कि वो यानी मुआसलात, तामीरात वगैरह पर कर्जे हासिल करें। ऐसे कर्जे से आम आदमी की सेहत व तालीम और मयार ज़िंदगी में किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं होता। जब ये कर्जे 50% GDP से ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर हम इस मुल्क के मादनी और ज़राई वसाइल पर कब्जा कर लेते हैं और पूरा मुल्क हमारा गुलाम हो जाता है। और हमारे मुल्क के कर्जे तो 90% GDP से भी ज़्यादा हैं। लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे पर 24 साल से जब भी सफ़र करता आया हूँ तो जॉन परकिंस याद आता है। चमकती हुई रोड पर रवाना चंद हज़ार गाड़ियाँ गुजरती हैं, जबकि उसके दोनों जानब करोड़ों अफराद गुर्बत और अफलास के मारे ना सेहत व तालीम, ना साफ पानी, ना सीवरेज, 1000 साल पुरानी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। किसी मुल्क को इससे ज़्यादा क्या बर्बाद किया जा सकता है। अल्लाह हम पर और हमारे मुल्क पर रहम फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।